تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ ساتویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام رہی العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ماند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی ماند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ پھٹکے جائیں، ایک چوٹ اس دن ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہو ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبال عالم کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تحمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا تو وہ ہوا ماند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی قول تعالیٰ، ترجمہ: بولے یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قول تعالیٰ، ترجمہ: کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ ستابی کرتے تھے، اور یہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ حود علیہ السلام نے فرمایا اے کافروں، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، پہاڑ ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے چارپائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیے، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ مومن تھے ان کا سرمو ذرہ برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے من کان اللہ کان اللہ لہ، جو شخص کہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کو ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً
422 تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین اور دنیا کی راہ میں مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے، جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے، اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ فائدہ: وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خور توم اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے مہت میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متعیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لینڈ کا تحریر کرتا ہوں، کیونکہ شداد لینڈ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی تحریر کیا گیا۔